अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। कल रूस में जो सदारती महल पर ड्रोन हमला हुआ, रूस ने इनिशियली उसका इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगाया और यूक्रेन के सदर जो कि फिनलैंड का दौरा कर रहे थे, उन्होंने वहां क्या बयान दिया, आइए सुनते हैं। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. रूस ने इस हमले का मास्टरमाइंड वाशिंगटन को करार दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका की मर्जी, इमदाद और हलाशेरी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। यूक्रेन में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो हमारे सदर पर असैसिनेशन की अटेम्प्ट करे और वो इस हमले के जवाब का हक रखते हैं और वो अपने टाइम और फ्रेम में उसका जवाब भी देंगे। बहरहाल वाशिंगटन ने इससे साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि उनका इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत सारे हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया कि 14 मई के इलेक्शन वाला हुक्मनामा बरकरार है और उसमें उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया था कि सियासी पार्टियां आपस में बैठकर मशावरत करें। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अगर सियासी जमातें आपस में कोई तारीख पर आपस में मशावरत कर मान जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट शायद उस तारीख को चेंज कर दे और उस तारीख पर इलेक्शन को ले जाए जो कि सियासी पार्टियां मिलजुल कर चाहती हैं। बहरहाल अभी तो हालात ये हैं कि 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हुकूमत ने पैसे नहीं दिए और इलेक्शन कमीशन भी एक ख़त लिख चुका है कि जनाब आपने ये तारीख कैसे दे दी। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि इस सिचुएशन में आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्मनामा जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स जारी होती हैं उसका अदालती हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। तो आखिरी जो हेयरिंग हुई उसका अदालती हुक्मनामा जारी किया गया और अदालती हुक्मनामा जारी करने की वजह ये भी थी कि पीटीआई ने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि पार्लियामेंट में जो हमारे मुज़ाकरात हुए पीडीएम के साथ वो नाकाम हो गए, एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो उसके बाद अदालती हुक्मनामा ये आया है कि 14 मई की जो तारीख है वो बरकरार है इलेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्मनामा है नंबर 1। नंबर 2, साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है कल हेयरिंग करेगी। एक एप्लीकेशन ये आई है कि अरबों रुपए बचा सकते हैं अगर इंतखाबात सूबाई और कौमी असम्बलियों की एक तारीख पर करवा दिए जाएं। तो इसकी हेयरिंग भी कल है। अब सिचुएशन ये बन गई है राना साहब के पार्लियामेंट ने अपने तमाम पत्ते खेल दिए। पार्लियामेंट मतलब पीडीएम ने सबसे पहले तो ये किया, एक लॉन्ग बैटल लड़ी है उन्होंने कि सबसे पहले तो उन्होंने पीटीआई को बाहर किया और फिर पीटीआई को आने नहीं दिया। पीटीआई ने बड़ी कोशिश की और उसमें भी अदालती हुक्मनामा सिंध हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको उन्होंने वायलेट किया, नंबर 1। नंबर 2, अगेन जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न सिर्फ हुक्म को रोका बल्कि कमेटियों को और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया। तो करते करते अब सिचुएशन बहुत नैरो डाउन हो चुकी है। नैरो डाउन इसलिए हो चुकी है कि जितने पत्ते थे वो पार्लियामेंट के पास खेलते खेलते खत्म हो गए और सुप्रीम कोर्ट आराम से बैठ के देखती रही है और दरमियान में ऑर्डर देती रही है। चूंकि अथॉरिटी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है और हुक्म देने की उन्हीं के पास सलाहियत भी है, ताकत भी है। अब उन्होंने जो आखिरी पत्ता फेंका जिससे एकदम पार्लियामेंट हिल गई है और काफी ज्यादा परेशान है, वो ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अगेंस्ट जिन जिन
کمیٹیوں میں بحث ہوتی رہی ہے اور جن جن اراکین نے بحث کیا وہ ریکارڈ دے. اب جس رکن نے آئین کے خلاف بات کی ہوگی اور آئین کو جھٹلانے کی بات کی ہوگی وہ پکڑا جائے گا, اور اس پہ اگر کوئی آرڈر آ گیا تو کام خراب ہو جائے گا. تو پتے کھیلتے کھیلتے پارلیمنٹ کے پتے ختم ہو گئے ہیں, اور سپریم کورٹ کا ایک دفعہ آرڈر آ جائے, بندہ نااہل ہو جائے تو پھر وہ اہل نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی نیرو ڈائن سچویشن ہو گئی ہے تمام پارٹیوں کے لیے. اب دیکھیں کہ آگے کھیل کس طرف جاتا ہے, لیکن کھیل میں اب تھوڑی سی کہہ لیں کہ سختی آنے کے چانسز زیادہ بڑھ گئے. جی رانا صاحب. احمد, الیکشن کمیشن اور حکومت دونوں انتخابات کرانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے چیزوں کو ڈیلے میں ڈالا جا سکے, کسی طریقے سے چیف جسٹس کے ارد گرد پریشر ڈیولپ کیا جا سکے. ان کی فیملی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. اب جب کہ سپریم کورٹ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ آئین پر عمل درآمد وہ کروا کر ہی رہیں گے اور الیکشن کروا کر ہی رہیں گے, تو اس سچویشن میں سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا کچھ لوگ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یا یہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی احمد. جی رانا صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک پوچھا کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ 14 مئی کا حکم برقرار ہے, تو 14 مئی کے حوالے سے تو حکومت پیسے نہیں دے رہی, اور حکومت کے پیسے نہ دینے کی رپورٹ بھی جمع ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی اپیل فائل کر دی ہوئی ہے کہ ہمیں تاریخ دینے کی اجازت دیں, اور الیکشن کمیشن بھی انتخابات کرانے میں موو نہیں کر رہا. تو اس ساری سچویشن کا کیا رزلٹ بنتا ہے؟ بالکل آپ کا ویلڈ کوشچن ہے. اب سچویشن یہ ہے رانا صاحب کہ اب لگے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ, کہ جس نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا اور اس کی حکم عدولی کی ہے, اس کو بلا کے عدالت میں سزا دی جا سکتی ہے. لیکن ہم یہ بات پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ساتھ ہی حکومت نے بتا دیا ہے کہ بجٹ فلاں تاریخ کو ہے. اب اگر بجٹ نہ پیش ہوا اور نہ پیش ہو سکا, پارلیمنٹ سے اپروول بھی نہ ہوئی, ڈیموکریسی ہے, تو پھر کیسے اگلے سال کا مالی نظام چلے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہوتی ہے, اور سب کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بجٹ پاس ہو, اسمبلی سے پاس ہو. تو بجٹ پاس ہونے میں اب تقریباً 2 مہینے ہیں. یہ مئی کا مہینہ ہے اور اگلا جون کا مہینہ ہے. بجٹ پاس ہوتے پیش ہو جاتا ہے 10-12 جون تک, جو 10 تاریخ انہوں نے دے بھی دی ہے گورنمنٹ نے, اور پھر اگلے 10-12 دن بحث ہوتی ہے, تو 25, 26, 27, 28 جون, یہ 26 سے 28 کے درمیان پاس کر دیا جاتا ہے. 1 جولائی کو اس کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں اگر تو حکومت کو سپریم کورٹ کو بخش دے, جان چھوڑ دے, وزارت خزانہ کو تو شاید کچھ نہ کہا جائے, تھوڑا بہت ان کو لیو بچ جائے گا, اور ان کو بچ جائے گا تو پھر باقی کیا بچے گا. تو یہ بھی سوال ہیں, اور سپریم کورٹ کیسے ٹیکل کرتی ہے؟ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں فوراً حکم دے دیتی ہے, یا پھر اس پہ ویٹ کرتی ہے؟ یا تو فوراً کوئی حکم نامہ آ جائے گا, یا پھر جون کے بعد ہی آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مئی, جون, جولائی, مڈ اگست اس گورنمنٹ کا ٹائم پورا ہو جائے گا, 3-3.5 مہینے رہ گئے. تو کوئی بھی کورٹ یہ بھی نہیں چاہے گی کہ آخری 3 مہینوں میں اسمبلی کو ایسی سچویشن پہ لے جایا جائے جس میں پرابلم بہت زیادہ بڑھ جائیں. لیکن قانون کو نہ ماننے کی بھی کوئی نہ کوئی سزا تو ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قائن کو بھی نہ مانیں اور پھر آگے سے ہٹ درمی بھی کریں. تو اس سچویشن میں دیکھتے ہیں وزیر قانون, وزیر خزانہ, چیف الیکشن کمشنر کون اور کس طریقے سے سپریم کورٹ کیا آرڈر لے کے آتی ہے, اور حکومت پھر ان کو مانتی ہے یا نہیں مانتی, اور پھر آگے کیسے سچویشن چلتی ہے. جی رانا صاحب. کل یعنی جمعے والے دن شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کی فارن منسٹر لیول کی میٹ ہے انڈیا کے شہر گوا میں. گوا میں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2023 کی چیئرمین شپ انڈیا کے حصے میں آئی ہے. یہ SCO جو ہے یہ انٹرنل گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو کہ 1996 میں شنگھائی میں قائم ہوئی. اس کے 8 مستقل ممبر ہیں اور 4 آبزرور اسٹیٹس ہیں اور 9 ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں اور 4 گیسٹ اٹینڈیز ہیں. ان 8 ممبرز میں پاکستان اور انڈیا سر فہرست ہیں. چائنا, رشیا, ازبکستان, تاجکستان, قازقستان, کرگستان, یہ سارے اس میں شامل ہیں.
ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری 2011 کے بعد انڈیا کا وزٹ کرنے والے پہلے فارن منسٹر ہوں گے. ان کا یہ وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, کیونکہ اس وزٹ کے فوراً بعد چائنا کے فارن منسٹر بھی پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں. احمد, آپ کے پاس اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, شیئر کیجئے. جی احمد. جی رانا صاحب, اہم موضوع کل جس پہ آپ نے بھی بڑی روشنی ڈالی, پیوٹن کے محل پہ حملہ, روسی وزیر خارجہ کی بلاول بھٹو صاحب سے گوا میں ملاقات. ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب گوا گئے, وہاں پہ بھارتی کاؤنٹر پارٹ سے بھی ملیں گے, باقی بھی ایس سی او کے جو ممبران ممالک ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی. خطے میں 2-3 چیزیں چل رہی ہیں. چین کا ایجنڈا سنا ہے کہ وہ سپرمیسی اختیار کرتا جا رہا ہے, اور چین نے کوئی $58 بلین کا جو ML1 ریلوے کا پروجیکٹ کاشغر سے کراچی تک دیا ہے, اس میں $58 بلین, بہت بڑا, اکیلا سی پیک $42 بلین کا, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر یہ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی شکل اقتصادی طور پہ چینج ہوگی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چین ہی اس خطے کو لیڈ کرے گا. پچھلے دنوں امریکہ نے کہا کہ پاکستان کیوں چین سے اپنے قرضے وہ کروا رہا ہے, چین اس پہ سختی کرے, تو اس پہ چین نے شٹ اپ کال دی امریکہ کو, اور یہ کہا, شٹ اپ کال تو نہیں کہنا چاہیے, بہت لگتا ہے, چین نے یہ کہا کہ یہ آپ کا کنسرن نہیں, آپ اس پہ نہ بولیں. تو یہ بہرحال یہ بات کی گئی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں بلاول صاحب کا گوا جانا اور وہاں بھارتی کاؤنٹر پارٹ سے ملنا, چین سے ملنا, رشین سے ملنا, اب بھارت نے بھی روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا کیونکہ سستا مل رہا تھا, تو وہ بھی مارکیٹ سے نکل گیا. جو جس چیز میں فائدہ ہے ہندو بنیا کہاں چھوڑے گا. تو چینی بھی جو ہیں وہ سعودی عرب, ایران, سعودی عرب, قطر, ان سب کی دوستی کروا چکے ہیں. تو خطے میں حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کا اس موقع پر وہاں جانا, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے وزیر خارجہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات ان تمام ممالک سے ٹھیک کرے. رانا صاحب, کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے, پچھلے کچھ سالوں سے, کہ انڈین ڈپلومیٹس اب پاکستانیوں کو لفٹ نہیں کراتے. سننے میں یہ آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا پاکستان سے مقابلہ ہی نہیں رہا, ہمارا مقابلہ تو چین سے, آپ کون ہیں. تو وہ پاکستان جو مغلوں کے دور کو اپنا علامت سمجھتا ہے, اور ہمیشہ ہمارے ایک ڈپلومیٹ گئے دلی, اور جا کے انہوں نے جاتی ملاقات کی صحافیوں سے کہا ہم آپ پہ حکمرانی کرتے رہے. تو ایک صحافی اٹھے اور چل پڑے, انہوں نے کہا آپ حکمرانی کریں, ہم جا رہے ہیں. تو وہ دور ختم ہو گئے حکمرانی والے. اب کچھ لے دے والی سچویشن لگتی ہے. پاکستان کہہ لیں کہ ویکر گراؤنڈ پہ ہے, تو یا تو تجارت شروع کر لیں یا کچھ ایسے حالات کریں کہ اقتصادی طور پہ ترقی اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے. چین بھی یہی کہہ رہا ہے, باقی بھی یہی کہہ رہے ہیں. ایس سی او میں جانے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی ہے. تو ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, امریکہ, چین, روس کے مفادات کو نہیں دیکھنا. تو ہمارے مفادات کیا کہتے ہیں اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پاکستان فرسٹ. جی رانا. خواتین و حضرات, ہماری سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں تو جانا ہی پڑے گا. اس کے لیے آپ آئیں کریں, بائیں کریں یا شائیں کریں, چوں کریں, چاں کریں یا پاں کریں, آپ کوئی بھی ہیلا بہانہ تراش لیں, آج نہیں تو کل آپ کو اپنا رپورٹ کارڈ لینے عوام کے پاس جانا پڑے گا. اور جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ آج کل جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہماری ینگ جنریشن کے ہاتھ میں ہے, وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے کہ آپ کی کون سی پارٹی ہے اور آپ کتنے مشہور ہیں. وہ اس کو ووٹ دیں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈلیور کرے گا یا ڈلیور کر سکتا ہے, اور پاکستان کو آگے لے کر جائے گا یا لے کر جا سکتا ہے. عدالت نے جو ریکارڈ مانگے ہیں کابینہ کی میٹنگ کے, اور وہاں پر جن جن لوگوں نے تقریریں کی ہیں عدلیہ کے خلاف, اب وہ لوگ ایکسپوز ہیں اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, کیونکہ ان سب پر یا ان میں سے چند پر کنٹیمپٹ آف کورٹ ضرور لگنے والی ہے. جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی کہا کہ سپریم کورٹ نیرو کرتی جا رہی ہے اس کیس کو, اور وہ ایک تنگ گلی میں لے جا کر حکومت کو ایک ہی دفعہ ہتھوڑا ماریں گے, اور یا سلطان راہی والا گنڈاسا استعمال کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان. اس گنڈاسے کی زد میں کون آئے گا یہ آنے والے دنوں میں ہم سب کو پتہ چل جائے گا.
चाइना का हमारे रीजन में इन्फ्लुएंस पहले भी था, लेकिन अभी मजीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ये एक कोल्ड वॉर दोबारा शुरू की है अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान के अंदर रशिया के साथ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अमेरिका की इकॉनमी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, फ्यूल प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और दूसरी तरफ रशियंस और चाइनीज़ वो मुल्कों को अपने अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा कर रहे हैं। डेफिनेटली कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है नेशंस का, और मेरा ख्याल है कि जैसे हिना रब्बानी खान ने पिछले दिनों कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि अभी हम अमेरिका को मज़ीद खुश नहीं कर सकते, हमें अपने हालात को देखते हुए चाइना की तरफ टिल्ट होना ही पड़ेगा। अहमद ने भी इसकी काफ़ी डिटेल आपसे शेयर की। मेरी दुआ है और आप भी दुआ करें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी, आइनी और माशी बेहतरी आए। जब ये बेहतरी आएगी तो मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।